ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلموسٹ 37 ایئرس کی ایج میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی، اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو، قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں، بزرگ بابوں کے دین کو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ نصیب والوں کا حصہ. تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے. ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا. جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا وہ، ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے. تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے. ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہارٹ ریئیکٹ کرتا ہے. بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے. تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا، کافی زیادہ زخم آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا، ان کے شاپ پہ، ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں. تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ دیتے ہیں تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کوٹ کی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو. تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی. میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفک ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری نسوں میں، اس ٹریفک کو کون کنٹرول کر سکتے ہیں؟ 25 دفعہ ڈریسز کرتے ہیں روزانہ میرے گردے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ آلموسٹ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر کرتا ہے. اب تو یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو پوچھیں نظر ان کو سانس لینا کتنا مشکل ہو رہا ہے، ریکوری ہوتے بھی کئی مہینے لگتے ہیں. یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا یاد کر کے، ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے. 12,000 دفعہ ہماری یہ پلکیں جھپکتی ہیں، اور یہ اگر آپ کو روزانہ یوں کرنی پڑ جائیں تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے، یہی کرتے رہیں گے. تو یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو ہم باہر کی ٹریفک کو تو شاید مینج کر لیں کسی حد تک، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا. کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی جگہ پہ صحیح سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، مخالف سمت سے کوئی گاڑی آتی ہے، اس کا ٹائر پھٹتا ہے، وہ لڑکتی ہوئی دوسری طرف آ کے 4-5 بندے نیچے دے دیتی ہے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہوتے ہی دوسری. یہ تو میں نے خود اس طرح کے ایکسیڈنٹس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو باہر کی ٹریفک کو آپ کسی حد تک مینج کر لیں گے، لیکن اندر کی ٹریفک کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور دیکھیں کچھ عرصے کے بعد ان کی اندر کی ٹریفک ہی فیل ہوئی اور دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نئے کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین.